إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے نکاح اور ولیمہ کا صحیح طریقہ. اس سے پہلے نکاح کے تعلق سے کئی عنوانات پہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھا تھا. نکاح کیسے ہو، نکاح میں ہونے والی غلطیاں کیا ہے، اور جہیز کے تعلق سے اور شادی اور برآمدی کے نام سے، اور اسی طرح میاں بیوی کے حقوق، ایسے بہت سارے الگ الگ عنوانات پر نکاح کے تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے. لیکن آج میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں رکھوں گا جو اصل طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، صحیح طریقہ کیا ہے، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، شادی کا بھی اور ولیمہ کا بھی. اللہ تعالیٰ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم لوگ قرآن کی اس آیت پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، آرام پاؤ. اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے ایک اہم بات کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس سے، یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بائیں پھسلی سے نکالا اس لیے کہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، اور اسی طرح اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ڈال دیا. آج تک اجنبی تھے، ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا وہ محبت جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی کرنا، ایک دوسرے کے لیے اپنے کچھ خواہشات کو کیا ہے کچلنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننا، ان کی خدمت کرنا، ان کی اچھائی چاہنا، ان کے نقصان سے خود بچنا، ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ تمام چیزیں جو آ گئی، ابھی نکاح ہوا فوراً وہیں سے شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. میاں بیوی کے درمیان یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. لیکن اس آیت کی روشنی میں آج ہمارے ماحول میں اگر ہم لوگ غور کریں گے، اکثر گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان شادی کے بعد یہ جو محبت، یہ جو ہمدردی ہے، یہ جو سکون ہے، یہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی جگہ لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ، فساد یہ زیادہ ہو جاتا ہے. شادی کے فوراً بعد کچھ لوگوں کے گھروں میں 8 دن 10 دن کے اندر ہی، بلکہ 1-2 دن میں بھی خلا اور طلاق کے مسئلے آ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے 6 مہینے، 6 سال، 4-5 سال کے بعد. ایسے بھی آج ہم واقعات دیکھ رہے ہیں کہ 10-10 سال، 15-15 سال گزرنے کے بعد بھی، بلکہ کچھ لوگ تو بچوں کی شادیاں کرنے کے بعد بھی پھر طلاق کی بات کر رہے ہیں، میاں بیوی الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. اصل میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس آیت میں، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں محبت ڈال دوں گا
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں اکثر مسلمانوں میں یہ محبت چیز نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں پر لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد نظر آتے۔ اس لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ ہم لوگ ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ محبت کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیا، اسی لیے تو لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہو رہے۔ تو کیوں اٹھا لیا اللہ تعالیٰ محبت کو اور برکت کو؟ اس لیے کہ ہم شادی جو کر رہے ہیں اس شادی میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو طریقہ بتائے اس طریقے کو چھوڑ کر کافروں کے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے طریقے کو اپنا کے ایک بہت بڑی غلطی کرے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بڑاپن بتانے کے لیے لوگوں کے پاس سودی قرضے لے کے آ کے ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ صرف سود کا قرضہ لانا یہ سود نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سود پہ قرضہ لے کے آیا کسی بھی کام کے لیے، وہ اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جو شخص اللہ رسول سے جنگ کر کے شادی کرتا ہے، جو سگی ماں سے زنا کر کے شادی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں میں محبت کیسے ڈالے گا، برکت کیسے ڈالے گا؟ یہ بہت بڑی وجہ ہے آج خلا اور طلاق کی سب سے زیادہ کیسز ہونے کی، لڑائیاں اور جھگڑے ہونے کی سب سے بڑی وجہ۔ اور جن لوگوں کے گھروں میں خلا اور طلاق تک بات نہیں جاتی، لیکن اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، ظلم سہتے ہوئے زندگیاں گزار لیتے ہیں، ایک مجبوری کی زندگیاں گزار لیتے ہیں۔ چلو بھائی شادی ہو گیا، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، پہلی مرتبہ شادی ہونا یہ بڑا مشکل ہو گیا، اب اسے خلا لے لے کے، طلاق لے لے کے دوسری شادی کب کریں گے، کہاں رشتہ آئے گا، چلو ایک مجبوری کی زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن خوشی کی زندگی، محبت کی زندگی، ایک برکت والی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ وہ ان کی شادیوں میں بہت بڑی غلطیاں یہ کر بیٹھے۔ تو یاد رکھو، آج سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ بہت سارے مسلمانوں کو ہے۔ آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی۔ آج مسلمانوں کو سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جذبہ نہیں ہے۔ اکثر مسلمان، بھلے وہ سود خور ہو، بھلے وہ بے نمازی ہو، بھلے وہ شرابی ہو، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ، نہیں بھائی مجھے نبی سے محبت ہے، نبی کے طریقے سے محبت ہے، بولتا وہ ضرور، سنتوں سے محبت ہے، بھلے وہ خود بے نمازی ہو، لیکن اس کے گھر میں اگر اس کی بچی، چھوٹی بچی اوڑھ کے آتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس کا بچہ سلام کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، داڑھی سے محبت ہوتی ہے، چھوٹے بچیوں کے سلام کرنے سے محبت ہوتی ہے، بچہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، بھلے وہ بے نمازی ہے، لیکن سنت ہے نبی کی، میرا بچہ دیکھو بیٹھ کے پانی پی رہا، خود بھی بیٹھ کے پانی پیتے۔ بلکہ آج تو ایسی سنتیں، بلکہ مسواک کی سنت، کنگھی کرنے کی سنت، بال میں کیا ہے تیل لگانے کی سنت، سرما لگانے کی سنت، وہ بے نمازی لیکن جمعہ کے دن کم از کم خوشبو لگاتے ہوئے یہ تو محسوس کرتا کہ نہیں بھائی یہ سنت ہے، میرے نبی کی میں خوشبو لگا کے جاتا ہوں مسجد کو۔ سنتوں سے محبت ہے ہر مسلمان کو، لیکن یاد رکھو جو دوسری چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تو محبت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پر عمل کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی، بلکہ عمل کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور عمل نہ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، وہ ہے شادی کی سنت۔ جس شادی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، ہر شادی کے خطبے میں امام صاحب، قاضی صاحب یہ ضرور حدیث پڑھتے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میری سنت بولے، لیکن اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج سوال کرتے ہیں ہم علماء سے، بھائی نماز کا یہ طریقہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم عمرہ کو جا رہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ حج کو جا رہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے مسائل، یہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ لیکن شادی سے پہلے کبھی نہیں پوچھی کہ شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کسی عالم سے کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ہم کو نماز میں نبی کا طریقہ ہونا، روزے میں نبی کا طریقہ ہونا، حج اور عمرہ میں نبی کا طریقہ ہونا، لیکن شادی میں بڑوں کا طریقہ ہونا، شادی میں باپ دادا کا طریقہ ہونا، شادی میں دوستوں کا طریقہ ہونا، شادی میں کافروں کا طریقہ ہونا، شادی میں عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہونا، شادی میں نبی کا طریقہ نہیں چلتا ہمارے۔ یاد رکھو یہ منافقت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ جب وہی ہمارا بچہ بچپن میں اگر سنت پر عمل کرتا ہوں بولا تو خوشی ہوئی، بڑا ہونے کے بعد بچہ امی میں سنت طریقے پہ نکاح کرتا ہوں بغیر جہیز کے، بغیر ہنڈے کے، تو پھر امی کو ابا کو خوشی نہیں ہوتی، تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟
چھوٹا بچہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ گیا, مہمان سے اگر کوئی پیسے مانگنے لگ جائے تو ہم کو غصہ آتا ہے. نہیں بیٹا مہمان سے پیسہ نہیں مانگتے, نہیں بیٹا جو بھی آئے ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان سے پیسے نہیں مانگنا. اگر کوئی مہمان آیا بھی, رشتہ دار آیا بھی, خوشی سے بھی پیسے دے رہا تو ہم روکتے, نہیں 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 نہیں, ہمارے بچے پیسے نہیں لیتے, مت دو. بچہ بچپن میں اگر پیسے مانگا تو غصہ آیا, لیکن وہی بچہ بڑا ہونے کے بعد امی ابا میں اب لڑکی کے پاس پیسہ نہیں لوں گا, جہیز نہیں لوں گا, تو پھر ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے. بچپن میں پیسہ لینے سے منع کرے تھے, بڑا ہونے کے بعد وہی ماں باپ بول رہے نہیں لینا پڑتا. بچہ بچپن میں نہیں لیا, بڑا ہونے کے بعد نہیں لے تم بول رہا, تو پھر ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا. یہ منافقت نہیں ہے, بچپن میں تو روکے پیسے لینے سے, لیکن بڑا ہونے کے بعد روکتے نہیں پھر, تو یہ منافقت ہے. اس چیز کو یاد رکھو. اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے, افسوس تو اس وقت ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں, نمازی سمجھتے ہیں, متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں, پھر اسی طرح گھروں میں اجتماع کرواتے ہیں, خود اجتماع کرتے ہیں, خود تقریریں کرتے ہیں, لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ خود سنتوں کو بھول جاتے ہیں. اگر دوسرے اوقات میں بولیں گے تو ان کے پاس سنتوں کے بارے میں بیان کرو, بولنا بہت ساری باتیں بیان کر دیتے, یہ سنت, یہ طریقہ, یہ نہیں. سنتوں کے لیے لڑائیاں اور جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, چیخ چیخ کے بیان کرنے والے, یہ سنت ایسا ہے, ایسا ہی کرنا. لیکن شادی کے وقت خود ان کی اپنی گھر کی شادیاں دیکھ لیں گے تو سنت کی کوئی بات نہیں, بلکہ سنتوں کا جنازہ نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ افسوس ہے. اب جو تقریر کرنے والے, جو علماء ہے, جو علماء کے گھرانے ہیں, جو نمازی سمجھے جانے والے, اجتماع کرنے اور کرانے والے, خود اگر شادیوں کے وقت ہندوؤں کے طریقوں پر کرتے ہیں, یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پر کرتے ہیں اور نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں, تو پھر یہ پورے سماج, پوری سوسائٹی, پوری معاشرے کے لیے دلیل بن جاتے ہیں. دوسرے لوگ بولتے ہیں وہ باجی ایسا کرے نا, وہ عالم صاحب ایسا کرے نا, وہ مسجد کے امام صاحب ہی کیسے کرے نا, وہ مسجد کے ذمہ دار ہے, وہ مسجد کے جو امیر صاحب ہے ان کے بیٹے کی شادی ایسا کرے نا. بھائی تم نئی بات بول رہے, اب یہ نہیں نظر آتی ہے جو اجتماع کرنے والے کرتے ہیں, تو وہ پھر صحیح لگنے لگ جاتی ہے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہ کرنے کی وجہ سے آج لڑکی کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جا رہا, لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا, بلکہ لڑکی پیدا ہوئی تو ایسے ایسے واقعات کے لوگ بیچ راستے پہ یا کچرے کے ڈبوں میں چھوڑ دے کے چلے جا رہے. کیوں؟ وہ بچی کو کون پالے گا, کون بڑا کرے گا, کون اس کی پرورش کرے گا, بڑا ہونے کے بعد اس کی شادی ہم کیسے کریں گے, اس کے لیے جہیز کیسے جمائیں گے. کچروں کے ڈبوں میں آج بچیوں کو پھینک دے کے چلے جا رہے. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ, ماں اب تک تھی, ابھی اکیلی چلے گی بچے کو چھوڑ دے کے. کتنی جگہ ایسے واقعات نہیں ہیں. اور کئی جگہ تو ایسا ہوا کہ 2 لڑکیاں ہوئی, تیسری بھی لڑکی ہوگی تو گھر کی طرف سے, ساس کی طرف سے تانے آتے ہیں, شوہر کی طرف سے, سسر کی طرف سے تانے آتے ہیں, طلاق کی دھمکیاں مل جاتی ہے. پھر اسی طرح لڑکی جب پریگننٹ ہوتی ہے 2 لڑکیوں کے بعد تیسری لڑکی ہوتی ہوں گی, ڈر ڈر کے وہ خود مر جاتی ہے, ڈر ڈر کے پریشان ہوتی ہے. اور ایسے بھی حالات ہے کہ خود لڑکی پیدا ہوئی تو ماں خود افسوس ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے بچی کو قریب لینے کے لیے تیار نہیں. ایسی مائیں جس کو تیسری لڑکی ہوئی اپنی لڑکی کو نہیں دیکھ رہی, رو رہی انہیں, میرے کو اب بھی تیسری لڑکی ہوئی, میں کیا کر لوں بول کے. اللہ اکبر. کئی ایسے ساسوں کے واقعات سنے کہ 1-2 سال ہو گئے, اللہ اکبر, بولتے ہوئے, کبھی کبھی ہاسپٹلز میں, کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے, یا پھر کبھی کسی دوست کے ذریعے سے کچھ باتیں میرے تک پہنچتی ہے کہ 2 سال ہو گیا, لڑکی 2 سال کی ہو گئی, 3 مرتبہ لڑکی ہوئی, جب تک تو لڑکا پیدا نہیں کرے گی تیری بچیوں کو ہم شکل نہیں دیکھیں گے بول کے اس بچی کی سگی دادی دادا اس بچی کی شکل نہیں دیکھ رہے. آج ہمارا خاندان کیسے آگے بڑھے گا جب تک کہ تو پوترا پیدا نہیں کرے گی, تیری کوئی بچی کی شکل نہیں دیکھیں گے, تیری شکل نہیں دیکھیں گے, جا گھر سے باہر بھگا دے رہے. ایسے بھی واقعات ہم لوگ دیکھ رہے. اعوذ باللہ. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے, ولیمہ کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج لڑکیوں کے پیدائش کو منحوس سمجھا جا رہا ہے, لڑکیوں کی پیدائش کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. پھر اسی طرح شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے ماں باپ کے جائیداد بک رہے ہیں. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری لڑکیاں خودکشی کر کے مر رہی ہے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے سودی قرضے لانا پڑ رہا ہے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے
بھائیوں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر ملکوں کا دوسرے ملکوں کا سفر کرنا پڑ رہا ہے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے 40 سال کی عمریں گزر جا رہی, کئی لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بغیر شادی کے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے آج عورتیں زنا کے اڈوں پہ چلے جا رہی ہے. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے ماں باپ بوڑھے خودکشی کر کے مر رہے ہیں. شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہے, اسلام کو چھوڑ رہی ہے, مرتد ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں ہم ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں تو غصہ آتا ہے, ارے یہ بچی ہماری دیکھو مرتد ہو گئی, کسی کافر کے ساتھ بھاگ گئی, شادی کر لی. ہاں, اس میں بھاگنے والوں میں نفسانی خواہشات کے لیے یا پھر دین سے دور ہونے والی یہ الگ ہے, بہت ساری لڑکیاں ایسے بھی بھاگ رہی, لیکن کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن سے جب پوچھا گیا, جن سے جب ملاقات کی گئی, جن سے جب اچھی بات کرتے ہیں ان کے قریب جا کے, بیٹا تو مسلمان ہے لیکن تو ایک کافر سے کیوں شادی کر لی, تو اپنے اسلام کو کیوں چھوڑ دی, تو غیر کے ساتھ کیوں بھاگی, تو بڑے افسوس کے ساتھ اس کا درد وہ بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ دیکھو ہم 4 بہنیں ہیں, ہم 5 بہنیں ہیں, ہم 6 بہنیں ہیں, ہم 3 بہنیں ہیں, ہمارا باپ یا تو غریب ہے یا تو رکشہ چلانے والا, یا نہیں تو کسی کا باپ مر چکا ہے یا پھر کسی کا بھائی مر چکا ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اب ہمارے گھر میں ہماری ماں بوڑھی ہے, ہم 4 بہنیں ہیں, اب ہمارے گھر میں ہمارا نکاح ہمارا کیسا ہوگا. ہمارے پاس جو بھی مسلمان آتا ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے, پیسے کی ڈیمانڈ کرتا, پیسہ نہیں تو کم از کم سامان کی ڈیمانڈ کرتا, وہ بھی نہیں تو کم از کم کھانے کا تو ڈیمانڈ کرتا. اب ہمارے پاس نہ کھانا, ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اتنا خرچہ, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس جہیز جمع کرنے کا پیسہ ہے, نہ ہمارے پاس ان کو پلاٹ دینے کے لیے پلاٹ ہے, نہ زمین ہے, نہ جائیداد ہے. ہمارا نکاح کیسے ہوگا؟ کوئی مسلمان آج بغیر جہیز کے, بغیر دعوت کے نکاح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے آج مسلمان, تو پھر ہم کیا کریں؟ اس لیے ہم کو مجبوراً کوئی آفس میں مل گیا, کوئی کالج میں مل گیا, اس سے محبت ہو گئی, وہ بغیر جہیز کے ہم کو رجسٹر میرج کرانے کے لیے تیار تھا, اب اس کے ساتھ ہم بھاگ گئے, نکاح کر لیا, اب ہم کیا کریں؟ تو اتنے تمام جو فتنے ہو رہے وہ صرف اس لیے کہ ہم شادی اور ولیمہ سنت طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں, اس لیے یہ سب ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آج شادیوں کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے باپ کو, ماں کو مسجدوں میں چندے کرنا پڑ رہا, بھیک مانگنا پڑ رہا, بازاروں میں جا کے دکان پھر کے چندے کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو شادیوں کے کارڈ پکڑ کے, بیچارے اس غریب ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوں گی جو اپنے بچوں کو 20 سال 18 سال 19 سال تک پرورش کرا, لیکن اس کو پالتے ہوئے کبھی بھیک نہیں مانگا کسی کے آگے. میرے بچوں کو میں کیسے پالوں بول کے کبھی بھیک نہیں مانگا, لیکن اس کو شادی کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑ رہا. افسوس ان مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں پر بھی کہ وہ لوگ لائسنس دے دے رہے, باقاعدہ لکھ کے دے دے رہے, سگنیچر کر کے کہ ہاں تو جا بھیک مانگ لے مسجد میں جا کے تیری بیٹی کی شادی کے لیے ہم گارنٹی دے رہے, جا بھیک مانگنے کا سرٹیفکیٹ دے رہے اس کو. یہ طریقہ ہے؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا. آج شادیوں کی وجہ سے قرضوں میں ڈوبے جا رہے ہیں, بھیک مانگنا پڑ رہا ہے, اپنی عزتوں کو بیچنا پڑ رہا ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. شادی کی ایک سنت, وہ ایک سنت کو سنت طریقے پہ نہیں کرنے کی وجہ سے یہ سب پریشانیاں ہیں. اور آج اگر ہم لوگ دیکھیں گے, ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لیے مسجدیں الگ کر لیے, مدرسے الگ کر لیے, چھوٹی چھوٹی سنتوں کے لیے آج ہم لوگ لڑائیاں اور جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہیں. سنتوں پہ عمل کرنے کا اتنا جذبہ کہ ہم مسلمان خود ایک رب کو ماننے والے, ایک نبی کو ماننے والے, ایک ہی کلمہ ہم سب کا ہے, تو ہم مسلمان سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے مسجدوں کو اور مدرسوں کو الگ کر لیے. لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پہ پوری جماعتیں اور پورے مسلک والے مل کے ایک سنت کے تعلق سے اڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس سنت پہ عمل نہیں کریں گے, ہم سب اس میں برابر ہیں. سنت پہ صحیح سنت کیا ہے, صحیح حدیث معلوم کر کے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم مسجدیں الگ کر لیے. لیکن ایک سنت ایسی ہے جس پہ بول رہے کہ کوئی بھی مسلمان ہم اس سنت پہ عمل نہیں کر سکتے, اس میں ہم سب برابر ہیں. کون سی بھی جماعت کا لے لو, لیکن اس سنت پہ سب برابر ہے کہ ہم عمل نہیں کریں گے. شادی کا طریقہ ہم عمل نہیں کریں گے بھائی, دوسرے طریقوں پہ مسجد مدرسے الگ ہو سکتے ہیں, لیکن شادی کے طریقے پہ ہم سب ایک ہی ہے. سب کا شادی کا طریقہ ایک ہی ہوگا, جو کہ نبی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے.
جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی دوسرے قوم کا طریقہ اپناتا ہے، دوسرے قوم کے طریقے پہ چلتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ انہی میں سے ہوگا، بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہمارے طریقے وہی کافروں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے طریقے ہیں. شادی کا طریقہ اگر لے لیں گے تو ہمارے صرف خطبہ پڑھانے کے طریقے کے علاوہ باقی کون سا بھی طریقہ اسلامی ہم لوگوں کو نظر نہیں آتا. کافروں کے اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، یاد رکھو. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے شادی کا طریقہ اصل میں کیا ہونا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھوں گا. آپ لوگ ذرا غور سے سنیں، سمجھو. سب سے پہلے دینداری کی بنیاد پر تحقیق کر لیے کہ لڑکی کہاں دیندار ہے، لڑکا کہاں دیندار ہے. دینداری کی بنیاد پر اگر لڑکا معلوم ہوا فلان جگہ ہے، لڑکی فلان جگہ ہے، معلوم ہوا، ایک دوسرے کو پیغام بھیج لیے. اب لڑکا لڑکی دیکھنے کے لیے اگر لڑکی والے چلے گئے تو بھی چلتا، لڑکے والے چلے گئے تو بھی چلتا. گھر کے 2-4 افراد یعنی لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ماں باپ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قریبی اگر کوئی ہے تو اور 1-2 رشتے دار چلے گئے اور وہاں پر جا کے لڑکی کو دیکھ لیے، پسند آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی دکھانا یہ بھی ضروری ہے. لڑکا لڑکی بھی اگر دیکھ لیے، الحمدللہ دونوں کو پسند آ گیا، بات ختم ہو گئی وہاں پر. اب پسند آنے کے بعد دوسرا اصل میں جو بیٹھک ہوتی ہے، اب اگر پسند آ گیا، صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اب لڑکا لڑکی ساتھ میں ہے، گھر والے بھی ساتھ میں ہے، بڑے ساتھ میں ہے، 2-4 آدمی یہاں سے 2-4 آدمی وہاں سے بیٹھے، پسند آ گیا بیٹھا، ہاں پسند آ گیا، خلاص. اب وہیں پر اگر ہم لوگ ڈیٹ فکس کر لیے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی کون سی تاریخ کو شادی رکھیں گے، بس ہو گیا مسئلہ وہاں پر. تو شادی سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا رسم نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا، چاہے وہ ہلدی کے رسم کے نام پہ ہو، مہندی کے رسم کے نام پہ ہو، ساچک کے نام پہ، بری کے نام پہ، مانڈوے کی دعوت کے نام پہ، جمعگی کے نام پہ، عقیقے کے نام پہ، بار بار لڑکی کو دیکھنے کے نام پہ کہ آپ 4 آدمی کے بعد میں خالہ آتے، بعد میں پھپھو آتے، بعد میں مامی آتے، بعد میں محلے والے پورے آتے، اس طرح ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے 4 مرتبہ بیٹھکیں بیٹھنا، لڑکی کو بار بار دیکھنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے. جو ذمہ دار ہے، جو گھر کے اصل بڑے ہیں، وہ 4 لوگ گئے اور پسند کر لیے، دیکھ لے، بغیر کسی رسم کے، بغیر کسی پھول کے، بغیر کسی چپل چوڑی کے، بغیر کسی سندل پاؤڈر کے، بغیر کسی رسم کے. یاد رکھو کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، صرف دیکھ لیے، پسند آ گئے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی ڈیٹ فکس کر لیں گے، کب ہو گیا. اب یہاں پر ایک چیز اور بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس سے پہلے شاید میں نے بتایا تھا، وہ یہ ہے آج بہت زیادہ ایک اور دعوت جو مشہور ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، زیادہ لوگ اس دعوت میں ملوث ہے، یاد رکھو، وہ ہے عقیقہ کے نام پر. عقیقے کی دعوت. عقیقے کی دعوت کب کر رہے؟ شادی سے 1 دن پہلے. کئی لوگ کال کرتے، مول صاحب ہماری بچی کا عقیقہ ہے، ہاں کل شادی ہے، بولے بچی آج پیدا ہوئی. یہ کیا ہے؟ بچی 7 دن ہوا پیدا ہو کے، عقیقہ کب کرنا ہے؟ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ عقیقہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن ہوا. 7ویں دن کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیے، 7ویں دن ہی عقیقہ ہوگا. مجبوری تھی، غریبی تھی، نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا نا، فرض نہیں ہے نا تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ نہیں تو بچپن میں نہیں کرا تو بعد میں کیوں کرے گا، اب تیرے لیے سزا ہے، جہنم میں جائے. ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ غریب تھے، مجبور تھے، معلوم نہیں تھا، ہو گیا، نہیں کرے، معاف ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، کوئی پکڑ نہیں کرے گا، یاد رکھو. اچھا اگر کرنا بھی ہے، تمہارے پاس اب مال آ گیا، اگر تمہارے کو بعد میں معلوم ہوا تو ٹھیک ہے، جب معلوم ہوا تب کر دو نا، اسے شادی تک کیوں دیر کرتے؟ کل شادی ہے بولے تو آج کیوں یاد آتا عقیقہ کرنا؟ اصل میں یہ عقیقہ نہیں ہوتا، وہ منڈوے کی دعوت ہوتی. شادی سے 1 دن پہلے جو منجا ڈال کے رکھتے، منڈوا ڈال کے رکھتے، تو وہ منڈوے کی دعوت کے لیے کچھ لوگ کیا کرتے، ہاں بھائی آج ہمارے، اچھا کچھ لوگوں کے پاس تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچی کا تو عقیقہ کر دیے، اب بچی کی اماں کا عقیقہ کر رہے کہتے ہیں. ارے یہ کیا پریشانی بھائی؟ ہاں بچی کی امی کا عقیقہ نہیں ہوا، کل شادی ہے، بچی کے امی کا آج عقیقہ کر رہے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کی کوئی ایک حدیث، ایک دلیل ملتی پوری قرآن و سنت میں؟ کہاں سے لے کے آئے؟ اصل میں یہ عقیقہ نہیں، وہ منڈوے کی دعوت دینا ہوتا. اس کے لیے الگ الگ بہانے، گھر میں کس کا نہیں ہوا عقیقہ، ڈھونڈو رے بھائی، عقیقے کا نام ڈال دیں گے اور منڈوے کی دعوت دے دیں گے. یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل چیز. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط دعوت ہے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں جی ہم منڈوا بھی نہیں ڈالے، منڈوے کی دعوت نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے مہمان بہت آ گئے نا، اب کیسے بھی مہمان کو کھلانا وہی عقیقے نام پہ کھلا دیتے ہم لوگ. وہی دعوت دینا عقیقے کے نام پہ، ایک 5,000 کا، 5,000 میں بکرا آ رہا بھی کیا، 7-8 ہزار 10,000 کا بکرا لے کے آئے اور وہ 7-8 ہزار کا بکرا لے کے آ کے 1 دن پہلے دعوت دے دیا عقیقے کے نام پر. پھر پورے رشتے داروں کو بلاتے، ایک بکرے کا
آج دعوت دینا ہی دینا ہے, کیونکہ یا تو بچی کا عقیقہ, یا تو بچی کی بہن کا عقیقہ, یعنی تو بچی کی امی کا عقیقہ, نہیں تو بابا کا عقیقہ. یہ عقیقہ کرنا بھی جائز نہیں ہے, ایسے عقیقوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے. عقیقہ صرف 7 دن میں ہوتا, یاد رکھو. نہیں کرے, بعد میں یاد آ گیا, بعد میں پیسے آئے, تو کبھی بھی جلد سے جلد, جب ہے آپ کے پاس طاقت تب جلد سے جلد کر دو. اسے شادی تک دیر کرنا جائز نہیں. تو یاد رکھو, شادی سے پہلے کسی بھی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہوگی لڑکی والوں کے گھر پہ یا لڑکے والوں کے گھر پہ. کوئی دعوت نہیں, کوئی بھی دعوت نہیں, یاد رکھو. نہ رسم کی نہ جمعہ کی, جیسا میں بولا ابھی, کون سی بھی دعوت نہیں ہوگی شادی سے پہلے, پہلی چیز. اچھا, اس کے بعد اسی دن کیا ہے, ایک مرتبہ گئے, دیکھ لیے, پسند آ گیا. دوسری مرتبہ اگر ڈیٹ فکس کرنے کے لیے اگر 2 مرد چلے گئے, عورتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر. فون پہ بھی ڈیٹ فکس کر لے سکتے, جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے, کون سے مہینے میں کریں گے, کون سی تاریخ کو کریں گے, صرف فون پہ بھی بات کر لے کے ڈیٹ کنفرم کر لے سکتے. اصل میں ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ نہیں مول صاحب, جب تک وہ منہ میٹھا نہیں کراتے نا, جب تک منہ میٹھا نہیں کراتے پکا نہیں ہوتا نا. ہاں, پکا ہونا, یقین ہونا بولے تو دعوت کرنا پڑتا. یہ پکا, مسلمان کی زبان کچی نہیں ہوتی, کبھی بھی پکی ہوتی. سچا مسلمان ہے تو اس کی زبان ہی کافی ہے, پکی ہے. ہاں بھائی تمہاری بچی ہمارے کو پسند آ گئی, ہمارا بچہ بھی تمہارے کو پسند آ گیا, ٹھیک, اگلا مہینے شادی رکھ لیں گے, ٹھیک ہے, یا 6 مہینے کے بعد شادی رکھ لیں گے, یا 1-2 دن کے بعد شادی کر دیں گے. صرف فون پہ بات کر لیے, بیٹھک میں بات ہوگی, خلاص. کوئی منہ میٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج لوگ سب بول رہے بار بار رسم نہیں کرنا, رسم میں نہیں جانا, بولے تو اب کیا کرے, اس کو بدل کے رسم نہیں کر رہے ہم, خالی منہ میٹھا کر رہے کہتے. اب رسم کیا, پھر الگ سے منہ میٹھا کیا نہیں, اس میں چپل نہیں لے کے جا رہے, چڑیا نہیں لے کے جا رہے, سندل نہیں, تم کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے, لیکن دعوت کرے. دعوت ہے ہی نہیں, یاد رکھو. اور لڑکی کے گھر میں تو پوری شادی میں کوئی دعوت نہیں, یاد رکھو. اس کے طرف میں بعد میں آؤں گا, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی دعوت نہیں ہوگی لڑکی کے گھر میں. اچھا, اور لڑکے کے گھر میں بھی شادی سے پہلے کوئی دعوت نہیں. اس کے بعد کیا ہے, آج اگر رسموں کو, رواجوں کو دیکھا جائے, جتنا بولنے والے بول رہے ہیں رسموں کو ختم کرو, رسموں کو ختم کرو, الحمدللہ کئی لوگ سدھر بھی رہے, لیکن کچھ لوگ جو نہیں سدھر رہے وہ لوگ تو ان رسموں میں اور زیادہ آگے بڑھ رہے. آج تک تو ہم لوگ خالی ہلدی کی رسم, مہندی کی رسم, یہ رسم وہ رسم سن رہے تھے, لیکن آج کچھ دن پہلے میں ایک تصویر دیکھا. ہمارے اپنے قریبی ایک علاقے میں کچھ نوجوان سٹیٹس پہ رکھا ہوا تھا. وہ سٹیٹس پہ رکھے ہوئے امیج کو دیکھے تو کیا ہوا, پورے نوجوان مرد پورے ہلدی کلر کے کپڑے پہن لیے, یلو کلر کے کپڑے پورے پہن کے جو ہے نا وہاں پر فوٹو اتر کے بھیجے, اور اس کا دوست سٹیٹس پہ رکھ لیا. ارے یہ کیا ہے بولے تو ہمارے دوست کے ہلدی کا رسم تھا آج, اس لیے وہ ہلدی کا رسم ہے نا تو وہ یلو کلر کے کپڑے پہن لیے. مہندی کا رسم رہے تو وہ مہندی کلر کے کپڑے پہن لیتے. کون سا رسم رہے تو وہ کلر کے کپڑے پہن رہی ہے. کیا ہے یہ رسمیں, صرف خوشی کے نام پر ایسی رسمیں, اور رسموں کے لیے فنکشن ہالز بک کر کے لاکھوں روپے خرچ کرنا سنت سے ثابت. اور یہ رسمیں اور یہ رواج, اب وہ جوتی چرانے کا رسم, وہ انگلی پکڑنے کا رسم, یہ توال پکڑنے کا رسم, یہ پوری پرانی رسمیں تھے, اور اب نئے نئی رسمیں آ رہے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ اور وہ ویڈیو کے سامنے آنے کے نام پہ. ہاں, وہ دولہے کا دوست برقع پہن کے جا رہا, اس کو کچھ تو بھی لے کے جا کے سب کے سامنے اسٹیج پہ ٹھہر کے گلے ملتا ہے. انہیں دلہن پریشان ہو رہی, میرے سے پہلے انہیں کون گلے مل رہا بول کے, انہیں کون گلے مل رہی بول کے برقع پہن کے آیا. بعد میں دیکھے تو انہیں برقع نکال کے بتاتا میں ہوں. یہ کیا ہے, یہ مسلمانوں کا کوئی طریقہ ہے, یہ کہاں سے آئی یہ طریقہ؟ یہ صرف خوشی کا ایک نام دے دیے, لیکن اس خوشی کے پیچھے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے, اس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہا. آج نبی کے کتنے ایسی سنتوں کا ہم جنازہ نکال رہے, ہمارے دین کا مذاق اڑا دے رہے ہم لوگ, اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں رہی. آج کافروں کی نخالی کرتے ہوئے کہ وہ لوگ جیسے کپڑے پہنے, وہ لوگ جیسا فنکشن کرے, وہ لوگ جیسا مذاق کرے ویسا ہم بھی مذاق کریں گے بول کے ان کے طریقے پہ چل رہے. اس ایک حدیث کو یاد رکھ لینا, جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا. کس کی مشابہت کر رہے, اس چیز کو ذہن میں رکھ لے. اچھا, پہلی چیز کسی قسم کا رسم نہیں ہوگا. اب دوسری چیز جہیز. جہیز چاہے وہ خوشی سے دینا ہو, چاہے وہ ڈیمانڈ کر کے لینا ہو, یہ جائز نہیں ہے. چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں لے, چاہے وہ نقد پیسوں کی شکل میں لے, چاہے وہ کار اور بائک کی شکل میں لے, چاہے وہ سامان کی شکل میں لے, اس طرح کوئی بھی چیز لینا لڑکی والوں سے جائز نہیں ہے. اور اس میں ایک اصول یاد رکھ لو, جو چیز لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے استعمال کر لیتے ہیں وہ جہیز میں شامل ہے. تو پھر ایسا سامان
لڑکی کی طرف سے چاہے وہ ڈیمانڈ کر کے لینا یا پھر خوشی سے لینا یہ جائز نہیں ہوگا. یاد رکھو چاہے وہ کپڑوں کی شکل میں اور سونے کی شکل میں بھی کیوں نہ ہو. یاد رکھ لو آج بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی اب وہ مانگنے کے طریقے تو الگ الگ ہیں. میں کئی مرتبہ کئی بیانوں میں یہ بولا کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں پوچھتے, تمہاری مرضی سے جو دینا ہے وہ دے دو, تمہاری مرضی سے تمہاری بچی سہولت کے لیے کچھ بھی دینا ہے تو دے لو, ہم تو نہیں پوچھتے, ہم منہ نہیں کھولتے. اس طرح بولنا یہ تمام چیزیں یہ نخرے ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. اب مانگنے کے جو طریقوں میں سے کئی طریقے ایسے ہیں کہ سونے کی جگہ آ کے آج لوگ اٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہم کو پیسہ نہیں ہونا, پلاٹ نہیں ہونا, کار نہیں ہونا, گاڑی نہیں ہونا, لیکن تمہاری بچی نا اچھا دکھتی, تھوڑا زیادہ ڈال لو, 10 تولے 20 تولے ڈیمانڈ, آج 20 تولے 30 تولے کا ڈیمانڈ. یاد رکھو لڑکے والوں کے طرف سے کسی بھی چیز کا ڈیمانڈ نہیں ہوگا, کسی بھی چیز کا ڈیمانڈ نہیں ہوگا. اور اگر لڑکی والے خود نہیں ہم ہمارے خوشی سے دیتے بولے تو بھی نہیں لینا, جائز نہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ بولتے نہیں بھائی خوشی سے دیے تو کیوں نہیں لینا, انہوں خوشی سے دے رہے نا. یاد رکھو خوشی سے کوئی نہیں دیتا, ڈر سے دیتا. جو بھی دیتا خوشی سے کوئی نہیں دیتا. خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے والا ہے کوئی؟ میں بتاؤں گا, چل تیرے کو خوشی سے دینا ہے نا, خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کرنا ہے. تیری بچی کی شادی میں تو خوشی سے خرچ کرنا چاہ رہا. میں غریبوں کا علاقہ بتاتا ہوں, وہاں پر خوشی سے 5 لاکھ روپے خرچ کر. چل کسی غریب کے لیے گھر بنا کے دے دے, چل کسی غریب کا سودی قرض ہے 5 لاکھ روپے, چل اس کو ادا کر. کسی مسجد کو دے دے 5 لاکھ روپے, چل خوشی سے دینا, اس کا تو ثواب بھی ملتا تجھے. خوشی سے تو تیری بچی کو کچھ بھی دے رہا تو اس کا کچھ بھی ثواب نہیں ملتا. خوشی سے آج کون خرچ کرتا بولو؟ نہیں. خوشی سے 5 10 30 40 50 لاکھ تک, بلکہ آج کروڑوں تک معاملہ چلے گیا. امیر بول رہے کہ میرے پاس ہے بھائی, میں خوشی سے دیتا ہوں میری بچی کو. جائز نہیں ہے خوشی سے دینا بھی. اب کچھ لوگ یہ بولتے, کچھ لوگ تھوڑے چور راستے نکال لیتے, دیندار کیا بولتے, نہیں مول صاحب ہم تو بولے, ہم تو منع بھی کرے, نہیں جی ہم کو کچھ بھی نہیں ہونا بولے, لیکن وہ لوگ بول رہے نہیں ہم خوشی سے دے رہے نا, تم نہیں مانگ رہے, ہم دیتے, ہمارے پاس ہے ہم دیتے. تو اب ہم کیا کرنا پھر؟ ایسا بھی نہیں مان رہے نا, ہم نکو بولے تو بھی نہیں سن رہے, انہوں خوشی سے دیتے, بول رہے مول صاحب ہم کیا کرنا, اب لینا پڑتا نا. تو میں بولا جب وہ لوگ بولتے نا کہ ہم خوشی سے دیتے بول کے کوئی زبردستی کرتا نا, بولو تمہارا رشتہ کینسل ہم نہیں کر لیتے بول کے اٹھ جاؤ. صحیح ہے نا بھائی؟ اگر لڑکا لڑکے والے بولے کہ ہم خوشی سے بھی نہیں لیتے, اس کے بعد لڑکی والے زبردستی کر رہے, تو اگر اس وقت لڑکا بولا یا لڑکے کے گھر والے بولے اگر تم زبردستی کر رہے تو ہم تمہارا رشتہ کینسل کر لیتے, دوسری بچی کو ڈھونڈ لیتے, لیکن تم جو خوشی سے دیتے بول رہے نا وہ چیز تو ہم کو نہیں ہونا. تو بولو کیا کوئی لڑکی والے ایسا رشتہ چھوڑنا پسند کرتے؟ وہ تو اصل میں پہلے ٹرائی کرتے, کوشش کرتے, ذرا زبردستی کرے تو لے لیتے ہوں گے, کیونکہ آئندہ چل کے ہمارے بچی کو تانے سننے کو نہ ملے, آئندہ ہماری بچی کو فیوچر میں کوئی گالیاں, کوئی ظلم, کوئی زبردستی نہ ہو, اس لیے وہ زبردستی کر کے دینا چاہتے ہیں. اس وقت اگر کوئی لڑکا یہ بولے کہ آپ زبردستی کریں گے تو رشتہ کینسل, تو اس لڑکی کے ماں باپ کا تو دل خوشی سے بھر جاتا. ارے اتنے نیک, اتنے متقی, ہم زبردستی کرے تو بھی نہیں لیتے, بول رہے بھائی ہم اب ضرور کریں گے, لیکن بغیر دیے کے کریں گے آپ کو, بلکہ وہ ضرور آپ کے ساتھ رشتہ کریں گے. اصل میں یہ دل میں تھوڑا چور چھپا ہوا ہوتا ہے, اوپر تو بول دیں گے نکو نکو بول کے, انہیں زبردستی کرے تو لے لیں گے بول کے اس کے دل میں رہتا, اس لیے انہیں خالی اوپر بول دیتا نکو بول کے, انہیں تھوڑا زبردستی کرے تک سب لے کے چلے آتا. تو یاد رکھو یہ جہیز ڈیمانڈ سے بھی لینا جائز نہیں ہے, خوشی سے بھی لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں, سونے کی شکل میں, کپڑوں کی شکل میں, یا پھر پیسے کی شکل میں, یا پھر سامان کی شکل میں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے, اب خوشی سے جو دیتے بول رہے نا ان کے لیے ایک مثال بھی ہم لوگ سمجھا سکتے ہیں. خوشی سے دیے تو تم کون ہوتے بھائی روکنے والے, خوشی سے دیے تو لے سکتے نا, جو بولتے نا. اب ان کو ایک مثال سے سمجھانا, جتنے بھی لوگ سود کھانے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, چوری کرنے والے ہیں, زنا کرنے والے ہیں, یہ سب خوشی سے کرتے یا زبردستی کرتے ہیں؟ شراب پینے والا خوشی سے شراب پیتا نا, سود کھانے والا بھی خوشی سے کھاتا نا, میرے کو فائدہ ہوتا بول کے. زنا کرنے والے خوشی سے کرتے نا. اگر خوشی سے کرنا جائز ہوتا تو پھر سود, شراب, زنا یہ سب بھی جائز ہو گیا, نہیں ہوتا. خوشی سے لینا جائز بولنے والوں کے لیے ایک مثال کافی ہے. اور اسی طرح ایک اور مثال سے بھی سمجھا سکتے ہیں. اب جیسے بھی مرد حضرات یہ بات بہتر جانتے ہیں, اگر ہم لوگ بائک پہ گئے, کار پہ گئے, اگر کوئی پولیس والا پکڑ لیا, بغیر ہیلمٹ کے گاڑی چلا رہے تھے یا پھر رانگ روٹ میں گاڑی چلا رہے تھے, پولیس والا پکڑ لیا, بولا کہ دے اب کچھ تو بھی دے, یا نہیں تو تجھے اتنے ہزار کا 1000 روپے کا فائن, یا نہیں تو خوشی سے کچھ تو بھی دے کے چلے جا بولتا. اب ٹھیک ہے, پولیس والا خوشی سے پوچھا بول کے جیب سے 5 روپے نکال کے اگر دے دیے تو پولیس والا لیتا؟
کیا بولتا انہیں؟ پاگل سمجھ رہا. خوشی سے دے بولا, لیکن کس کی خوشی؟ میری خوشی, تیری خوشی نہیں. میری خوشی سے دینا, تو 5 روپے دیے تو میں نہیں لیتا ہوں بولتا. کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہاں پر رشوت دینا پڑتا, دو بھائی کچھ بھی خوشی سے بول دیتے. خوشی سے اگر ہم 5-10 دیے تو نہیں لیتے وہ لوگ. تو یہ جو خوشی سے ہے نا, آپ خوشی سے ہم دے رہے بول کے تم لوگ 5 روپے 10 روپے دیے تو نہیں لیتے. یاد رکھو یہ رشوت ہے, یہ خوشی نہیں ہوتی. یہ رشوت ہے, ڈیمانڈ کر کے لیتے. یہ اس کو رشوت بولتے, اس کو خوشی سے دینا نہیں بولتے. اچھا, اس کے بعد اور اگر ہم لوگ غور کریں گے تو ہمارے صحابہ, اب جو لوگ یہ بولتے ہیں نا, جتنے بھی مالدار لوگ یہ بولتے ہیں نا, ہمارے پاس ہے بھائی, ہماری بچی کو ہم دیں گے, اچھے سے اچھا سامان دیں گے, ہمارے بچی کے لیے ہم یہ دیں گے وہ دیں گے بول کے بولتے نا, خوشی سے دیتے بولتے نا. اب ان لوگوں سے ایک سوال یہ ہے, کیا ہمارے صحابہ کے پاس مال نہیں تھا؟ کیا ہمارے صحابہ پورے کے پورے غریب تھے؟ ایسا نہیں تھا. ہمارے صحابہ کے پاس مال تھا, کئی صحابہ مالدار تھے, اور غلاموں کو آزاد کرنے والے وہی صحابہ تھے جن کے پاس مال تھا. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا بولے تو 1000 دینار اس کو دینا پڑتا تھا اس کے مالک کو, تبھی جا کے تو اس کو آزاد کرا سکتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مالدار تھے, کئی غلاموں کو آزاد کرائے. لیکن کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس مال تھا, لیکن وہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی میں جہیز کا سامان نہیں دے سکتے تھے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی میں, ہاں بھائی میرے پاس ہے, میں خوشی سے دیتا ہوں, خوشی سے خرچ کرتا ہوں, بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خوشی سے خرچ کرے. غور کرو آپ, کتنے صحابہ ایسے تھے جو اپنی بچیوں کی شادیاں کرے تو کیا خوشی سے وہ خرچ کرے؟ ان کے پاس بھی پیسہ تھا, لیکن وہ شادیوں میں خرچ نہیں کرے, وہ جہاں اللہ کے دین کے لیے ضرورت تھی وہاں پر خرچ کرے. غلاموں کو آزاد کرانا تھا, دعوت دین کا کام کرنا تھا, مسجد بنانا تھا, پانی کا انتظام کرنا تھا, وہاں پر خرچ کرے. لیکن بچیوں کی شادی میں میرے پاس ہے بول کے نہیں خرچ کرے. اور ایک چیز یاد رکھو, مالدار لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو ہم جتنا بھی خرچ کرتے ہیں, نہیں, قیامت کے 5 سوالوں میں ایک سوال کیا ہے, مال کہاں سے کمایا, پھر دوسرا سوال مال کہاں خرچ کیا. صرف کمانے پہ نہیں دھیان دینا ہے, خرچ کرتے سو جگہ بھی دھیان دینا ہے. ہم حرام کمائی نہیں کماتے بھائی, حلال ہی ہونا بول کے بہت غور و فکر سے حلال کماتے, لیکن خرچ کرنے کے جگہ کبھی سوچتے میں کہاں خرچ کر رہا ہوں؟ یہاں پر سوچ نہیں آتی. بچی کی شادی میں جتنا چاہے میں خرچ کرتا ہوں, نہیں, کل قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ تو کہاں خرچ کیا. تیرے پاس ہوگا کروڑوں کا روپیہ, تیرے پاس ہوگا لاکھوں کا روپیہ, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا, تجھے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اس لیے نہیں دیا کہ تو تیرے بچیوں کی شادیوں میں اڑائے. تیرے پاس اگر پیسہ ہے تو کتنی ایسی جگہ تھے جہاں پر تو خرچ کر سکتا تھا, تو کسی غریب کی مدد کر سکتا تھا, کسی کا گھر بنا سکتا تھا, کسی غریب علاقے میں پانی کا انتظام کر سکتا تھا, تو غریب بچیوں کو پڑھا سکتا تھا, یتیم بچوں کی کفالت کر سکتا تھا, ان کو مدرسوں میں یا اچھے اچھے سکولز میں تو ان کو تعلیم دلا سکتا تھا. کئی غریب جو ہاسپٹل میں بیماریوں کے لیے علاج نہیں کرا کے مر رہے ہیں, پریشان ہے, تو جا کے ان کی بیماریوں کا علاج کروا سکتا تھا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو جھوٹے کیسوں میں پھنس کے جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں, تو جا کے ان کا رہا کرا سکتا تھا. کتنی ایسے بچیاں ہیں جو کھانے کے لیے نہیں ہے تو اپنی عزتیں بیچ کر پیٹ بھر رہی تھی, تو جا کے ان کو کھانے کا انتظام کروا سکتا تھا. کتنی ایسے موقع ہے, مسجدوں کے لیے آج لوگ تڑپ رہے ہیں, چندے کر کر کے پریشان ہے, تو جا کے مسجدیں بنا سکتا تھا, مدرسے بنا سکتا تھا. آج کافروں کی یونیورسٹی میں ہم برقع پہنتے بلکہ بھیک مانگنا پڑ رہا ہے. تیرے پاس پیسہ تھا تو مسلمانوں کے لیے الگ سے ایک سکول, ایک یونیورسٹی, ایک کالج کا انتظام کر سکتا تھا. تو کیا کیا نہیں کر سکتا تھا. آج دعوت دین کے کام کے لیے آج چندے کرنا پڑ رہا, بھیک مانگنا پڑ رہا. تیرے پاس ہے تو لاکھوں روپے لے کے جا کے دعوت دین کا کام کر سکتا تھا. یہ سب خرچ کرنے کے موقع تھے. ان موقعوں کو چھوڑ کے تو بچیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے اڑایا, جہیز کے نام پہ دے دیا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کی سوال نہیں کرے گا, ضرور سوال کرے گا, یاد رکھو. تو ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے دلیل صحابہ کی زندگیاں, نبی کی زندگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیٹی کی شادیوں میں, اور ہمارے صحابہ بھی بیٹیوں کی شادیوں میں کوئی جہیز نہیں دیے, کوئی جہیز نہیں دیے, کوئی جہیز نہیں دیے, یاد رکھو. ہاں, اب یہاں پر جہیز بولے تو بہت سارے لوگوں کو ایک چیز یاد آتی, وہ کیا ہے, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیے نا جہیز.
ہمارے بڈھیوں کو بہت زیادہ یہ یاد آتا, کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن یہ تو ضرور معلوم ہے اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کی شادی میں دیے نا, تکیا دیے, پلنگ دیے, لوٹا دیے, فلان دیے, کچھ تو بھی بول دیتے, بہرحال یہ سب سامان دیے نا, یہ جائز نہیں ہے کیا؟ خوشی سے دیے تو لینا جائز ہے, اللہ کے رسول خوشی سے دیے. آپ کو معلوم ہے اصل میں یہ کیسا دیے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی کوئی پراپرٹی, اپنا کوئی الگ سے گھر نہیں تھا, اللہ کے رسول کے پاس ہی بچپن سے پلے بڑے تھے. تو کیا ہوا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرے, اس کے بعد بولے اے علی تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال کرے. صحیح طریقہ یہ ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں پوچھے اللہ کے رسول میں تمہاری بیٹی فاطمہ سے نکاح کرتا ہوں, جہیز میں کیا دیتے میرے کو, یہ نہیں پوچھے. اللہ کے رسول میں غریب ہوں, میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس پلاٹ نہیں ہے, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے, میں تمہاری بیٹی کو شادی کر لیتا ہوں لیکن کوئی پلاٹ کا انتظام کر سکتے کیا؟ یہ پوچھے نا. اعوذ باللہ. کہتے تو لے سونا دیتے, یہ پوچھے. اعوذ باللہ, کیا بول رہے ہیں ہم؟ اللہ کے رسول خود پوچھے علی تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول میرے پاس کیا ہے تم کو تو سب معلوم ہے نا, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. بولے وہ ایک زرہ تھی نا. زرہ کیا ہے؟ جنگ میں دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے جو جاکٹ پہنتے نا, جو جاکٹ, اس جاکٹ کو زرہ بولتے. تو وہ زرہ تھا نا, وہ زرہ لے کے جا بازار میں بیچ, اس سے جو پیسے آتے وہ لے کے آ, اس سے تیرے شادی کا انتظام کریں گے. یعنی ہونے والے داماد کو بول رہے کہ جا وہ جاکٹ, وہ جو زرہ ہے اسے بیچ کے لے کے آ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, راستے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے. کیا ہوا علی؟ اللہ کے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس زرہ کو میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ٹھیک ہے وہ زرہ مجھے بیچ دے. کتنے میں بیچے گا؟ جو بھی طے ہوا رقم, وہ رقم لے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور زرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے. دینے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوشی سے اے علی, کیونکہ وہ غریب ہے, ٹھیک ہے یہ میں تیری شادی کے تحفے میں دے رہا ہوں, یہ زرہ بھی تو رکھ لے, بلکہ زرہ بھی دے دیے, پیسے بھی دے دیے. اب وہ پیسے لے کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھے علی رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ بچپن سے یہیں پلے بڑے. اب وہی ذمہ دار ہے, شادی کے بعد بھی جو بھی خرچہ ہونا کیا بھی ہونا اس کی ذمہ دار خود اللہ کے رسول تھے. تو جتنی بھی زیرہ کو بیچنے کے بعد رقم آئی وہ لے کے آ کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھے. تو اس پیسے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اب بیٹی کا نکاح ہو رہا تو ان کے گھر میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, چند چیزیں خرید کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جہیز لیے ویسا جہیز لینا چاہتے ہو تو ہونے والے داماد سے یہ بولو کہ بیٹا ٹھیک ہے میں تجھے جہیز کا سامان خرید کے دوں گا, پلسر گاڑی بھی دوں گا, تو جو بولے وہ خرید کے دوں گا, لیکن سب سے پہلے تیرا اے ٹی ایم کارڈ میرے کو دے دے. تیرا اے ٹی ایم کارڈ میرے ہاتھ میں رکھ, اب چل تو جو پسند کرے گا وہ تجھے میں دلا دوں گا. یہ ہے اصل میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز. سمجھ رہے؟ لڑکی کا, لڑکی کے باپ کا 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. اچھا, یہ جہیز لینے اور دینے کا نقصان جو پہلے میں بتایا, اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقصان ہوا بہت بڑا. وہ کیا ہوا معلوم ہے؟ جو لوگ جہیز دے کے شادی کر دیتے وہ لوگ اپنی لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں. باپ کی پراپرٹی میں مرد کا, لڑکے کا جو حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ لڑکی کا, عورت کا بھی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ حصہ رکھا, قرآن میں بیان کر دیا کہ لڑکے کو اگر 1 لاکھ روپے ملے تو لڑکی کو 50,000 ملنا ہی ملنا ہے باپ کی پراپرٹی میں, باپ کے انتقال کے بعد. اب آپ سوچو کہ جو باپ اپنی بچی کی شادی میں خرچ کر کے دے دیا, اب کتنی ایسے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں. آج کئی لوگ آج کال کر رہے ہیں, بلکہ دشمنیاں, کورٹ کیس, پنچایت, قتل تک بات چلے جا رہی. ہاں 30-40 سال پہلے ہمارے ابا ہمارے کو شادی کر کے دے دیے, جب کیا ہے 50,000 میں 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے میں شادی کر کے دے دیے. لیکن ہمارے ابا جب کمائے سو جو پراپرٹی ہے, جو گھر ہے, جو پلاٹ ہے, آج وہ کروڑوں میں ہے. ہماری شادی 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہو گئی, لیکن اب جو گھر ہے وہ کروڑوں میں بک رہا. اب ہمارے بھائی بول رہے ہیں ابا تو مر گئے, اب ہمارے بھائی بول رہے کہ یہ جتنی بھی پراپرٹی ہے باپ کی وہ میری ہے, کیونکہ تیرے کو ابا شادی میں ہی جو بھی دینا تھا دے دیے, اب میرے کو وراثت میں حصہ ہونا. لڑائیاں جھگڑے ہو رہے. اب کیا کرنا؟ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اگر ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی اس گھر میں تمہاری بہن کا بھی حصہ ہے اور تمہارا بھی حصہ ہے, بہن کو بھی پراپرٹی بانٹ کے دینا ہے, تو کیا ہوتا؟ لڑکے کا نقصان ہوتا. کیسا نقصان؟ جب تو بہن کی شادی میں بھی چلے گیا پیسہ اور پھر اب پراپرٹی میں بھی جا رہا, اس کو ڈبل مل رہا.
اب نہیں دیتا ہوں بول کے بولے تو لڑکی کا نقصان ہو رہا. یہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے, جب دیے ہوں گے تھوڑا بہت, لیکن اب یہ کروڑوں کی پراپرٹی کیسا چھوڑنا؟ تو اس کے لیے سب سے بڑا نقصان. اصل اسلامی حل کیا ہے, اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اگر باپ اس وقت بیٹی کی شادی میں خرچ نہ کرتا تو باپ کے مرنے کے بعد اس پراپرٹی میں لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی جو حصہ ہے وہ حصہ برابر بانٹ لے سکتے تھے. تو یاد رکھو, اصل میں وراثت میں حصہ دینا ہے. اگر نہیں دیے تو کل قیامت کے دن پوچھو گی, پھر اس باپ سے, اس بھائی سے وہ بہنیں سوال کریں گی ہمارا وراثت میں حصہ نہیں ملا, یہ لوگ ہماری پراپرٹی, ہمارے کو جو آنا تھا وہ کھا گئے بول کے, یہ ظلم ہوگا ان کے اوپر, یاد رکھو. اچھا, اس کے بعد ایک اور چیز ہے جہیز. یہ اخلاقی طور پر بھی دیکھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بری چیز ہے. آپ سوچو, ایک باپ 20 سال تک اپنی بچی کی پرورش کرا, اس کو پڑھایا لکھایا, اس پر خرچ کرا, اس کو اچھے اخلاق سکھائے, اسے خدمت کرنے کا طریقہ سکھا کے تمہارے ساتھ نکاح کر کے دیا, تو اس باپ کے پاس غم ہے یا خوشی ہے؟ اس باپ کے پاس خوشی نہیں ہے, غم ہے. بچی جو دور جا رہی ہے, بچی اب باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے, اس باپ کے پاس غم ہے, خوشی نہیں ہے. ہاں, بس خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایک ذمہ داری تھی کندھوں پہ, وہ اتر گئی, بس وہ ایک خوشی ہے. لیکن بچی کو اپنے گھر سے بھیجتے ہوئے کسی باپ کو, کسی ماں کو خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر اب تک شادی نہیں ہوئی, بچی کہیں پر بھی ہے, باپ فون کر کے بیٹی کو فون کر کے بلانا چاہے تو بلا سکتا تھا. کالج کو چلے گئی, بیٹا جلدی آ بولے تو بیٹی آ جاتی تھی, بیٹا وہاں نہیں جانا بولے تو نہیں جاتی تھی, بیٹا ادھر آ بولے تو آتی تھی, خدمت کرو بولے تو کر لیتی تھی. یعنی اب شادی سے پہلے باپ کی ہر بات مانتی تھی, اب جیسے ہی شادی ہوگی, کیا باپ جہاں چاہے وہاں بیٹی کو بلا سکتا ہے؟ اب باپ کی کوئی چلتی ہے؟ نہیں چلتی. تو اب اس باپ کے پاس خوشی ہے یا غم ہے؟ غم ہے. تو جس باپ کے پاس اس کی بیٹی کے دور ہونے کا غم ہے, اس کے گھر میں پھر دعوت کھا کے آتے ہو, یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ خوشی جس کے پاس ہے وہ دعوت دینا. خوشی تیرے پاس ہے, یعنی لڑکے کے پاس خوشی ہے کیونکہ وہ اس کے گھر میں بیوی آ رہی ہے, ایک لڑکی آ رہی ہے, اس کی خدمت کرنے کے لیے آ رہی ہے, تو پھر خوشی لڑکے والوں کے پاس ہے, اس لیے دعوت بھی لڑکے والوں کے گھر میں ہوگی, لڑکی والوں کے گھر میں دعوت نہیں ہوگی. اس چیز کو یاد رکھو, سمجھ رہے نا؟ تو جہیز بھی نہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے, دعوت بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح کیا ہے, شادی کی دعوت. اب جہیز سمجھ گئے آپ لوگ, خوشی سے بھی, ڈیمانڈ سے بھی, گھما پھرا کے بھی, زبردستی سے بھی, کسی بھی شکل میں جہیز جائز نہیں ہے. جہیز جائز نہیں ہے. وہ پلاٹ کی شکل میں, سونے کی شکل میں, کیش کی شکل میں, گاڑی کی شکل میں, کپڑوں کی شکل میں, کسی بھی شکل میں ہو, جہیز جائز نہیں ہے. اگر کوئی زبردستی دینا چاہ رہے تو بول دو کہ تمہارا رشتہ کینسل, اگر تم زبردستی جہیز دیتے بولے تو پھر اس وقت کوئی بھی رشتہ کینسل نہیں کرے گا, خوشی سے شادی کر کے دے دے گا. تو جہیز نہیں ہوگا. پہلے کیا بولا؟ کوئی رسم نہیں ہوگا, کسی بھی قسم کا رسم نہیں ہوگا. دوسری چیز جہیز نہیں ہوگا کسی بھی قسم کا. تیسری چیز شادی کی دعوت نہیں ہوگی. شادی کا صحیح طریقہ بول رہا ہوں میں آپ کو, شادی کی دعوت نہیں ہوگی. لڑکی کے گھر میں کوئی بھی دعوت نہیں. پوری شادی اور پوری ولیمہ میں لڑکی کے گھر والوں پر کسی قسم کی دعوت نہیں ہوگی. اس چیز کو یاد رکھ, کسی بھی قسم کی دعوت نہیں. کیسے؟ اب آپ لوگوں کے سامنے اگر میں دلیل بھی دوں, آپ کسی بھی مولانا سے پوچھو, کسی بھی عالم سے پوچھو, کسی بھی باجی سے پوچھو جو دین کا علم رکھتے ہیں, اللہ کے رسول اور صحابہ جو شادیاں کرے, کسی کے گھر میں شادی کی دعوت ہوئی کیا؟ کسی کے بھی گھر میں شادی کی دعوت ہوئی کیا؟ ایک دلیل ہے تو بتاؤ, ایک دلیل, ایک دلیل. کوئی بھی آپ کو دلیل نہیں دے سکتے کہ لڑکی والوں کے گھر میں دعوت نہیں ہوئی, کسی بھی قسم کی دعوت نہیں. آج چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر فتوے دیتے, باریک سے باریک مسئلوں پر آج فتوے دیتے, لیکن لڑکی کے گھر میں یہ کھانا, شادی کا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ اس پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے. آج سب کھانے کے لیے تیار ہے. کچھ لوگ بولتے نہیں جانا, نہیں کھانا, لیکن کھائے تو بھی حرام نہیں ہوتا, کھا سکتے. وہ ایسا ہو گیا کہ لکڑی ٹوٹنا بھی نہیں اور سانپ مرنا بھی نہیں بولے جیسی بات ہو گئی ہے. اگر کہیں پر سانپ نکلا, سانپ بھی نہیں مرنا, مارے تو لکڑی بھی نہیں ٹوٹنا, فیصلہ کدھر بھی نہیں ہونا. جائز بھی ہے, ناجائز بھی ہے, ایسا جواب نہیں ہے.
دیکھیے ایک ایک سنت پہ ہم لوگ نبی کی اتباع کرنا، نبی کی محبت ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا، نبی بیٹھ کے پانی پیے، نبی 3 سانس میں پانی پیے، نبی بال ایسے بنائے، نبی ٹوپی ایسا رکھے، نبی کپڑے ایسا پہنے، ایک ایک سنت کو ہم بیان کرتے نا بھائی. پھر نبی شادی ایسا کرے کیوں بیان نہیں کرتے؟ نبی کی شادیوں میں، نبی کی بیٹیوں کی شادیوں میں شادی کا کھانا تھا کیا؟ اتباع بولتے ہیں کس کو ہے؟ نبی کے نقش قدم پہ چلنا، جیسا جیسا کرے ویسا کرنا، یہ اتباع ہے. تو پھر نبی شادی کیسا کیسا کرے، اپنی بیٹیوں کی شادی کیسا کیسا کرے ویسا ہی کرنا، یہ اتباع ہے، یہ سنت ہے، یہ صحیح طریقہ ہے. تو جب نبی کے گھر میں، نبی کے بیٹیوں کے اور صحابہ کی زندگیوں میں شادی کی کوئی دعوت نہیں تھی، تو آج بھی شادی کی کوئی دعوت نہیں ہوگی، یاد رکھو. اب ایک ایک کر کے اب اس میں جو بہانے بنتے ہیں وہ بھی ہم لوگ دیکھیں گے. سب سے پہلے ایک دلیل دیکھیں گے. دیکھیے آج رمضان ابھی کچھ دن پہلے گزرا. رمضان میں تاخراتوں میں کئی مسجدوں میں کیا ہے، پورے 5 تاخراتوں میں کہیں پر اجتماعات کا، بیان کا انتظام کیا گیا. تو آج کئی لوگ یہ بولے کہ نہیں بھائی، یہ تاخراتوں میں عبادت کرنا ہے، یہاں پر اجتماع کرنا، بیان کرنا یہ بھی بدعت ہے بول کے لوگ فتوی دیا آج کچھ علماء. حالانکہ تاخرات میں عبادت کر رہے تو وہاں پر اللہ رسول کی بات سننا یہ بھی عبادت تھی. تاخرات میں بے نمازی بھی آیا، رمضان میں بے نمازی بھی آیا، دین سے دور ہے سو بھی آدمی آیا، اگر 1 گھنٹہ نصیحت سن لیا، بیان سن لیا تو اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، شیطان بند ہوا وہ سدھر سکتا ہے. یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں. اس لیے پوری تاخرات میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کا کہیں پر بیان ہوا تو یہ بھی بدعت ہے بولنے والے. تو پھر شادی کے کھانے کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا، اس کو بدعت ہے بول کے کوئی فتویٰ نہیں دیے پھر آج تک. یہ بھی غلط ہے بول کے کوئی بھی نہیں دیے. یاد رکھ لو، شادی کی دعوت پہ آج کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے. اب یہاں پر جو بہانے بنانے والے، سوال کرنے والے کئی ایسے سوال کرتے اور کئی ایسے بہانے بناتے، وہ یہ ہے، دیکھو ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اور صحابہ کے شادیوں میں شادی کی دعوت تو نہیں تھی، لیکن ہمارے رشتہ دار ہے نا. سنو غور سے، آپ مجھے دیکھو، آج کل جو بہانے بن رہے ان بہانوں کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. وہ جواب آپ اچھی طرح سن لے. آج یہ بول رہے کہ ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہے تو مہمان کو کھانا کھلانا ہے نا. رشتہ دار گھر میں آئے تو اب ہم کیا کرنا، شادی میں بلانا تو ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں شادی میں ہمارے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں میں شادی کے دن شادی کی دعوت میں ہمارے اپنے مہمان، ہمارے اپنے رشتہ داروں کو بلانے کی بھی ایک دلیل نہیں ملتی آپ کو. شادی کے دن رشتہ داروں کو بلانے کی دلیل نہیں ملتی آپ کو نہیں لگ رہی بات، لیکن آپ کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لو، کسی بھی عالم سے ایک سوال کر لو، شادی کی دعوت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زندگیوں میں ملتی کیا؟ شادیوں میں شادی کے دن رشتہ داروں کو بلانے کا کوئی ثبوت پوری نبی کی زندگی میں ملتی کیا؟ آپ ایک مرتبہ جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو، آپ کو ایک دلیل بھی نہیں دیں گے، وہ لوگ ایک دلیل بھی نہیں دیں گے. اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو ایک واقعے سے توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون جی؟ کئی مرتبہ سنتے ہیں ہم لوگ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ ہے جن کو جنت کی گارنٹی ملی تھی. 10 خوش نصیب صحابہ جن کو جنت کی گارنٹی ملی، عشرہ مبشرہ، اس میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑوں پہ ایک نشان لگا ہوا تھا، ایک خوشبو جو لگی ہوئی ہوتی، وہ خوشبو کے ذریعے سے کپڑے پہ جو دھبا لگا ہوا تھا، وہ شادی میں دلہا اس وقت کبھی خوشی کے موقع پر وہ خوشبو لگاتا تھا، وہ کپڑوں پہ وہ کلر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے عبد الرحمن کیا تم شادی کر لیے؟ یعنی تمہارے کپڑوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم شادی کر لیے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بولے، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کر لیا. اللہ کے رسول فوراً پوچھے مہر میں کیا دیے؟ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گٹلی، ایک کھجور کے گٹلی کے برابر میں سونا دیا مہر میں. تو اللہ کے رسول سوال کرتے ولیمہ کرے کیا؟ بولے کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی ولیمہ نہیں کرا. بولے ولیمہ کر، چاہے ایک بکری سے ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کر، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کا یہ واقعہ. اب اس واقعے سے ہم کو کئی نصیحتیں ملتی، یاد رکھو. کیا ہے؟
مجھے بتاؤ مدینہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدینہ میں جتنے بھی صحابہ تھے سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہمارے صحابہ، اور ہمارے صحابہ کی دلوں میں سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ کس سے تھی؟ بولیے آپ۔ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے تھے کیا ہمارے صحابہ اتنی محبت رشتہ داروں سے کرتے تھے؟ نہیں، بھائیوں سے، بہنوں سے، سگے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے تھے جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی خود مدینہ میں موجود ہیں، اور مدینہ کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ بھائی 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر آپ کو سفر کرنا پڑتا۔ ہمارا یہ جو شہر ہے، اس شہر جتنا بڑا بھی نہیں تھا اس وقت مدینہ کا شہر، چھوٹا شہر ہے، پیدل جا کے پورے گھروں کو گھوم کے آ سکتے، دعوت دے سکتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول مدینہ میں ہی موجود ہے۔ 10 قدم آگے بڑھاتے تو ان کا گھر نظر آ جاتا تھا، اللہ کے رسول کو جا کے دعوت دے کے آ سکتے تھے۔ لیکن خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شادی میں اللہ کے رسول کو بلائے کیا؟ ایک دلیل کافی ہے سمجھنے والے کے لیے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے رسول کو خود عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں نہیں بلائے۔ مطلب کیا اس کا؟ اس زمانے میں اور اسلام میں شادی کی دعوت تھی ہی نہیں، اس لیے نہیں بلائے۔ شادی میں رشتہ داروں کو بلانا جمانا یہ سسٹم تھا ہی نہیں، اور آج بھی نہیں ہے اسلام میں یہ طریقہ کہ شادی کے دن رشتہ داروں کو بلانا جمانا، مہمان نوازی کرنا، شادی کے دن 100-200 لوگوں کو اپنی طرف سے لڑکی والے دعوت دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ سسٹم اس وقت بھی نہیں تھا، اسلام میں آج بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہی کیا بولے؟ عبد الرحمن شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں شادی ہو گئی۔ ہم جیسے ہوتے تو آج اچھا شادی کر لیے، بھول گئے ہم کو، اکیلے، وہ بھی دور کا کوئی رشتہ دار ہے تو یہ بولتا۔ قریبی رشتہ داروں کو تو آج بھلانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول یہ سوال کرے عبد الرحمن یہ کیسا کام کرے؟ میں تو تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، مجھے نہیں بلاتے تم شادی میں؟ بولے کیا؟ کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ شادی میں بلانا ضروری ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھے اللہ کے رسول بھی۔ اچھا سوال کرے تو کیا کرے؟ مہر دیا کیا یہ سوال کرے، کتنا جہیز لیا یہ سوال کرے؟ نہیں۔ کتنا سامان لیا، کتنے پلاٹ لیا، کتنے گاڑیاں لیا، کون سی سواری لیا؟ نہیں، مہر دیا کیا، دیا تو کیا دیا یہ سوال کرے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا سوال کرے؟ ولیمہ کرا کیا؟ دیکھو ایک دعوت ملتی، جیسا کہ میں پہلے سے بولتے آ رہا، پوری شادی میں ایک دعوت ملتی، وہ کون سی دعوت؟ ولیمہ کی دعوت، اور وہ بھی کس کے خرچے پہ؟ لڑکے کے خرچے پہ۔ لڑکا کرے گا لڑکے کے خرچے پہ، وہ ایک ہی دعوت ملتی، اور وہ ایک دعوت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے ولیمہ نہیں ہوا بولے تو اللہ کے رسول بولے ولیمہ کر، ولیمہ کر، کم از کم ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس زمانے کا غریب سے غریب آدمی بھی ایک بکری تو بھی پالتا تھا، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بکری سے ہی صحیح، لیکن ولیمہ کر بولے اللہ کے رسول۔ اب مجھے بتاؤ یہاں ایک اہم بات ہے، ولیمہ کی دعوت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ابھار رہے، کرنے کا حکم دے رہے۔ اگر شادی کی دعوت میں بھی کوئی خیر ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی دعوت کو چھپا دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی دعوت کو چھپاتے کیا؟ اگر شادی کی دعوت خیر کی ہوتی، برکت کی ہوتی، شادی کی دعوت میں خوشی ہوتی، شادی کی دعوت صحیح ہوتی تو کیا اللہ کے رسول چھپاتے شادی کی دعوت کو اور ولیمہ کی دعوت کو انکریج کرتے؟ نعوذ باللہ۔ کیونکہ اسلام میں شادی کی دعوت ہے ہی نہیں، اسلام میں کوئی دعوت نہیں ہے، شادی کی کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں، اس لیے اللہ کے رسول شادی کی دعوت کے تعلق سے نہ سوال کرے نہ کرنے کا حکم دیے، صرف حکم دیے تو ایک دعوت کا، وہ ہے ولیمہ کی دعوت۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لو بس۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس رشتہ دار ہے، ہمارے پاس تہذیب ہے، ہمارے پاس طریقہ ہے، ہمارے پاس مہمان نوازی ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کو نہیں بلائے تو ناراض ہوتے، ارے یہ کیسے لوگ بولتے فلاں 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 بول دیتے ہیں۔ کلچر، تہذیب، طریقہ ہمارے کو معلوم ہے، اس لیے ہم طریقے پہ کرتے، بڑوں کے طریقے پہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ کلچر نہیں معلوم تھا، ہمارے صحابہ کو طریقہ تہذیب کیا ہے نہیں معلوم تھا، ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کو رشتہ دار، مہمان نوازی، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی کو نہیں معلوم تھا، ہم کو معلوم ہوا۔ نعوذ باللہ، کیسی بات بول دے رہے ہم لوگ۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے، اچھا ہم اگر شادی کی دعوت میں نہیں بلائے تو یہ کیا ہے؟ چوری چوری کر لیے جیسا ہو جا رہا نا، کیسا معلوم ہونا؟ ہاں بھائی اعلان کرو،
اعلان کر سکتے, بول سکتے, کیسے؟ دیکھو بھائی ہماری بچی کا نکاح ہے, ہماری لڑکی کا نکاح ہے فلانے دن, لیکن ہم سنت طریقے پہ, نبی کے طریقے پہ نکاح کر رہے, اس لیے کسی کو دعوت نہیں دے رہے. دعوت صرف ولیمہ کی دعوت ہوگی, اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے. لیکن ہماری لڑکی کا نکاح ہے, پورے رشتہ داروں کو کال کر کے بولو, اطلاع دینا ہے تو, بتانا ہے تو سب کو بولو, فخر سے بولو, شرمندگی سے نہیں. آج تک نہیں معلوم تھا, غلط طریقے پہ کر لیے, کافروں کے طریقے پہ کر لیے, لیکن آج ہم کو معلوم ہوا نبی کی سنت کیا ہے, معلوم ہوا, اس لیے نبی کے طریقے پہ شادی کر رہے. ہم کسی مہمان کو نہیں بلا رہے, لیکن اطلاع دے رہے, آپ لوگوں کے علم میں رہے کہ فلانے تاریخ کو ہماری بچی کا نکاح ہے, لیکن نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے. نکاح میں کسی کو نہیں بلائیں گے آپ. اور نکاح کیسے ہوتا معلوم ہے, سنت طریقے کا کیا ہے معلوم ہے؟ لڑکی والے لڑکے والے جو پہلے سے ڈیٹ طے کر کے رکھ لیے کہ بھائی 15 تاریخ کو نکاح ہوگا. کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے, اس میں کیا ہے, ترمذی کی روایت ہے, نکاح مسجدوں میں کیا کرو. اچھا, اس سے پہلے نکاح کے کچھ شرائط ہیں, وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, نکاح کے 4 شرائط ہیں صرف. نکاح ہونا بولے تو یہ 4 چیزیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم یہ 4 ہونا, یہ نہیں ہے اس کا مطلب. یہی 4 ہونا, باقی کچھ بھی نہیں ہونا, یہ ہے اس کا مطلب. نکاح ہونا بولے تو یہ 4 ہونا. کیا؟ پہلی چیز لڑکا لڑکی راضی ہونا. دوسری چیز ولی ہونا. ولی کا مطلب لڑکی کی طرف سے کوئی ذمہ دار, باپ, تایا, چاچا, ماموں, کوئی ولی. چوتھی چیز 2 گواہ ہونا. گواہ کوئی بھی, دیکھنے والے مسلمان, ہاں بھائی ہم ثبوت گواہ کے طور پر ہم دونوں رہتے, 2 گواہ. چوتھی چیز مہر. یہ 4 چیزیں جہاں جمع ہو گئی وہاں پر نکاح ہو جاتا. اب کیا ہوا ہمارے پاس, اب دیکھو پہلے سے کوئی رسم نہیں, کوئی رواج نہیں, ڈیٹ طے کر لیے, لڑکا لڑکی پسند آ گیا, ٹھیک ہے. ہم بولیے کہ بھائی 15 تاریخ کو نکاح ہوگا. کہاں ہوگا؟ مسجد میں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, ہم تمہارے گاؤں میں, تمہارے ایریا میں, تمہارے علاقے میں ہم لوگ آ جاتے, 2-4 لوگ آ جاتے لڑکے کو لے کے, تم لوگ لڑکی کو لے کے مسجد میں. اگر انتظام ہے تو نہیں ہے تو لڑکی آپ کے گھر میں رہے گی, تم لوگ ایک جو بھی ولی ہے, ذمہ دار ہے, تم لوگ ایک 2-3 لوگ مسجد میں آ جانا. اب لڑکی کی طرف سے 2-3 لوگ مسجد میں پہنچ گئے, لڑکے کی طرف سے 2-4 لوگ مسجد میں پہنچ گئے. اب جیسے ہی مسجد میں نماز ہوگی, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, ظہر کی کوئی بھی نماز ہوگی, نماز کے فوراً بعد اٹھے, بھائی جتنے لوگ نماز کے لیے آئے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جانا, میری لڑکی کا نکاح ہے, میرا لڑکے کا نکاح ہے. اسی وقت اعلان. پھر اس کے بعد ٹھہرے, جو جس چیز کو بیٹھنا ہے ان لوگ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد کیا ہے, پھر وہاں پر مہر کا جو بھی پیسہ ہے وہ پہلے سے ہی اگر دے دیے ٹھیک ہے, نہیں تو اس وقت دے دیے تو ٹھیک ہے, مہر دے دیے. اور اگر وہاں پر کوئی مولانا ہے یا نہیں تو لڑکی کا باپ ہے, لڑکے کا باپ, کوئی تو بھی اٹھے, خطبہ پڑھا دیے, ہو گیا نکاح. پھر وہیں سے وہ مسجد میں جتنے بھی ذمہ دار ہے وہ سب لے کے جائیں گے, سگنیچر فارمالٹیز جو بھی رہتی نا اس کے لیے وہ مسجد سے جائیں گے, لڑکی کے گھر میں جائیں گے, لڑکی کو بول کے بتا کے وہاں پر سگنیچر لے کے آ کے دے دیں گے. پھر وہیں سے کیا ہے, مسجد کو لڑکی کو لے کے آ کے سیدھا وہاں سے دولہا اپنے گھر کو لے کے چلے گیا, خلاص. اس کے لیے پہلے سے بلانا, پہلے سے پلاننگ کرنا, فنکشن ہال بک کرنا, دعوت دینا, پورے رشتہ داروں کو بلانا اور کارڈز چھپانا, پرنٹنگ کرانا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف 2-4 لوگ گئے وہاں پر, لڑکی پسند کر لیے, ڈیٹ کنفرم کر لیے, اسی ڈیٹ کو, اسی تاریخ کو یہ لوگ مسجد پہنچے, یہ لوگ مسجد پہنچے. مسجد میں جو نماز کے لیے آئے ان لوگوں کے سامنے نماز کے بعد اعلان کر دیے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, سب لوگ بیٹھ گئے. اس کے بعد وہاں پر نکاح پڑھا دیے, وہیں سے لڑکی کو لے کے سیدھا اپنے گھر کو چلے گئے. کوئی دعوت نہیں, کوئی بارات نہیں, کوئی 1,000 لوگوں کو جمانا نہیں, کوئی خرچہ نہیں, کوئی فنکشن ہال نہیں, ہو گیا نکاح. اتنا سمپل تھا. اس کو ہم لوگ کتنے چور دروازے کھول لے کے کتنے خرچہ کر لے رہے, آج یاد رکھو کتنا خرچہ کر رہے. اور یہ ہے صحیح طریقہ. اچھا یاد رکھو, آج کم سے کم غریب سے غریب آدمی بھی اپنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے نام پہ سنت طریقہ چھوڑ کے 1-2 لاکھ تو خرچ کر رہا. شادی کی دعوت تو دینا پڑتا نا بھائی, کیا ضرورت ہے. ایک پیسہ پیسے کی بات کرو, روپیہ نہیں, 1 پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اسلامی طریقے پر لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے 1 پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکی کے شادی کے کپڑے, شادی کے بعد پہننے کے کپڑے بھی لڑکا لے کے آئے گا, اس کی ذمہ داری ہے. پلنگ, بستر, الماری لڑکا لے کے آئے گا, اس کی ذمہ داری ہے. شادی کے دن سے لے کر اس کے بعد کا پورا خرچہ لڑکے کی ذمہ داری ہے, لڑکی کے اوپر 1 روپے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو اس لیے نہ جہیز شادی کے دن کا کھانا. اچھا, اور ایک چیز یاد رکھو, یہاں پر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں کتنا فرق ہے.
ईसाइयों के अगर आप कभी शादियां देखें, यानी तो कम से कम आज वो सीरियलों में फिल्मों में तो देखते हैं, हमको नजर आता, अगर कोई प्रिंस है, कोई बादशाह है या बादशाह का बेटा है, शहजादा है, उसका भी अगर निकाह करना है तो कहां करते? ईसाई चर्च में करते। और कराता कौन? उनका पादरी जो होता है वो कराता। बड़े से बड़े बादशाह को भी चर्च में आके और वो पादरी के सामने उन्हें कराए तो उनका निकाह हो जाता। लेकिन हम मुसलमान मस्जिदों को छोड़े, फंक्शन हॉल्स को पकड़े निकाह कराने के लिए। फंक्शन हॉल्स में निकाह हमारा हो रहा, हालांकि सिंपल ये था कि हम मस्जिद में आते और उनके पास पादरी जो भी है वो आके निकाह करा दिया तो उनका निकाह हो गया। लेकिन हमारे पास कैसा होता? हम काजी साहब को इंतजार कराते, असर में बोले काजी साहब असर में आके बैठे, ईशा तक दूल्हे वाले नहीं आए, दुल्हन वाले नहीं आए। क्या इज्जत रखे हम मस्जिदों के इमामों की, आलिमों की, काजियों की? ना हम इज्जत रखे ना मस्जिदों की। इसलिए हमारे पूरे शादी के तरीके गैरों के तरीके पे हो रहे, काफिरों के तरीके पे हो रहे, ये जायज नहीं, याद रखो। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल उठता है, देखिए वक्त तो ज्यादा हो गया, एक और बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है, देखिए मेहमान को तो खाना खिलाना है ना मौलवी साहब, कम से कम वो लोग जो दूल्हे वाले आए उन लोगों को तो खाना खिलाना ना। दूल्हे वाले जो आए वो तो मेहमान बन के आ रहे, मेहमान नवाजी तो है ना। हदीसों में, कई हदीसों में याद आ जाता, नहीं मेहमान नवाजी करो, मेहमानों को खाना खिलाओ, ये तमाम हदीसें याद आ जाती। तो फिर मेहमान नवाजी के तौर पर हम खाना खिलाते, क्या ये भी नहीं खिलाना? याद रखो, पहली चीज हमारे रिश्तेदारों को जमा कर लेके हम मेहमान नवाजी बोल रहे हैं, गलत है। शादी के दिन किसी रिश्तेदार को बुलाना ही नहीं है, पहली चीज। अब रही बात जो दूल्हे वालों की मेहमान नवाजी की, देखो मेहमानों को जब कभी भी, आमतौर पर किसी मेहमान को बुलाते, जब कभी भी आपके घर में मेहमान आते, आप घर में बुलाते या हर मेहमान को फंक्शन हॉल बुक करके बुलाते? घर में बुलाते ना। अच्छा, मेहमान जब भी आते 5, 10, 12, 15 इतने आते, यानी तो 500,000 मेहमान मिलके आते, कभी 5-10 आते। तो मेहमान उसको बोलते हैं जो 5-10 आते और जिनको खाना खिलाने के लिए घर में दावत दी जाती, जो हमारे पास है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खिलाते, ये मेहमान नवाजी है। लेकिन अगर कोई 500,000 लोगों को बुला के डेट फिक्स करके क्या पकाते क्या खिलाते पहले से तय करके फंक्शन हॉल बुक करके बुलाते, ये मेहमान नहीं है, ये बाराती है। मेहमान में और बारातियों में ये फर्क है, याद रख लो। अब वो मेहमान नहीं रहे, वो बाराती है जो डिमांड करके आ रहे, हमारे इतने मेहमान आते, अच्छा खिलाना, अच्छा फंक्शन हॉल बुक करना, जो डिमांड करके आते हैं। बारातियों का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, याद रखो। तो ये मेहमान नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरी चीज क्या है, अब ये जितने भी लोग आए शादी में, ये लोग आते हैं या बुलाए जाते हैं? बुलाए जाते, खुद आते नहीं है, ये समझ रहे। अच्छा, कितने लोग आते वो पहले से भी तय किया गया, कहां आते, क्या पकाना, ये भी तय किया गया। और अगर उनके डिमांड के मुताबिक हम नहीं पकाते, नहीं खिलाते बोले तो शादी होती नहीं होती, कैंसिल होती। तो फिर ये मेहमान कहां रहे? ये मेहमान नहीं है, ये बाराती है, याद रखो। इसी तरह बहुत सारे लोग एक एग्जाम्पल देते हुए ये भी बोलते हैं, जैसा कि अगर कोई गाड़ी खरीदा, खुशी में स्वीट खिला दिया, अगर कोई बच्चा पास हो गया तो खुशी में स्वीट खिला दिया, तो ये खुशी में कुछ भी खिला दिए तो क्या इसको भी हराम बोलते हैं, इसको भी जायज नहीं है बोलते क्या? अब ये भी शादी में खुशी से खिला रहा, ये जायज है। तो याद रखो, कोई बाइक खरीदा, कोई कार खरीदा, कोई बच्चा पास हो गया, तो आप उस पास होने के खुशी में फंक्शन हॉल बुक करके पहले से तय करके कितने लोग आते, रुखे बांट के सब लोगों को टाइम बोल के आके उनको दावत देते नहीं देते ना। वो तो चलते फिरते कोई मिल गया तो कहीं पर स्वीट खिला दिए, चलते फिरते कोई मेहमान आ गया तो उसको बिरयानी खिला दिए, ये मेहमान नवाजी है। इसको और शादी की दावत को मिला के हम जायज का फतवा नहीं दे सकते, याद रखो। और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, बोले निकाह मेरी सुन्नत है, बोले तो सुन्नत को सुन्नत तरीके पे करना है। तो सुन्नत को अगर हम काफिरों के तरीके पे करें, गैर मुस्लिमों की, ईसाइयों की नक्काली करते हुए करे, तो फिर ये जायज कहां से हो गया? शादी का खाना इस दौर का भीख है, शादी का खाना इस दौर की रिश्वत है, शादी का खाना इस दौर का काफिरों की नखाली है, शादी का खाना इस दौर का
تبذیر ہے اور اسراف ہے. شادی کا کھانا کھلانا اور کھانا یہ شیطان کے بھائیوں کی نشانی ہے. ولیمہ کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو شادی اور ولیمہ سنت طریقے پہ کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.